جی میں آپ کو آج یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو نیو امینڈمنٹ آئی ہے سول پروسیجر کوڈ میں پنجاب کے لیے ہے یہ، اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں اور جو امینڈمنٹ ہوئی ہے، میں کیا اس کی بریفلی آپ کو بتا دوں۔ کافی دوستوں کے فون آ رہے تھے کہ جی اس کا وہ ان ڈیٹیل میں بتائیں۔ تو بات یہ ہے کہ کافی سارا پروسیس تو وہی ہے، لیکن اس میں جو نئی چیزیں ہیں اور جو وہی امینڈمنٹ ہوئی ہیں اس کو بریفلی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں ایک یہ ہے کہ ایک ایڈمنسٹریٹو جج بنایا گیا ہے، وہ ہر تحصیل لیول پہ اور ہر ضلع لیول پہ ایک ایڈمنسٹریٹو جج تعینات ہوگا۔ اب اس کا کام کیا ہوگا کہ جو بھی دعویٰ آئے گا پہلے وہ اسی کے پاس جو ہے نا، یہاں سینئر سول جج سے یا جو بھی سینئر ہوتا ہے وہ مارک کر کے پہلے اسی کے پاس بھیجے گا، ایڈمنسٹریٹو جج کے پاس۔ ایڈمنسٹریٹو جج اس کو یہ کرے گا کہ وہ جو طلبی کی کارروائی ہے وہ اس کو سمن بھیجنا، ان کو وہاں مدعا علیہ کو کال کرنا، پھر اس کے بعد جو ہے جو پروسیڈنگ یعنی جب آ جائے گا جواب دعویٰ بھی آ جائے گا تو ایشو فریم ہونے تک پری ٹرائل کی پروسیڈنگ جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو جج کرے گا۔ ایشو فریم ہونے سے پہلے جو ہے وہ فوراً ان کو بھیج دے گا ٹرائل کورٹ کو۔ اب یہ ہے کہ دائری کے وقت آپ پہلے بھی کاغذ لگاتے تھے، اب لسٹ آف وارثان اس میں ایک تو ضروری ہو گئی ہے کہ مدعی جب سوٹ فائل کرے گا لسٹ آف وارثان مسٹ ہے کہ وہ اس کے ساتھ لگائے گا، اور اگر نہیں لگائے گا تو اس کا دعویٰ ڈسمس ہو جائے گا، وہ اسی بنیاد پر کہ لسٹ آف وارثان شامل نہیں کی تھی۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے، اور دوسری اہم بات یہ کہ جو بھی آپ اس میں دعویٰ دائر کریں گے، جتنے مدعا علیہ ہیں ان سب جو دعوے کے ساتھ آپ نے پوری دعوے کی کاپی یا جو بھی ڈاکومنٹس لگائے ہیں آپ نے ساری پوری جو ہے نا اس کی فوٹو کاپی بنا کر، مثلاً اگر 4 مدعا علیہ ہیں تو 4 کاپیاں وہ اور 2 اضافی کاپیاں 6 کاپیاں آپ سبمٹ کرائیں گے دعوے کے ساتھ، تو تب جا کے آپ کا دعویٰ لیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ سمننگ کی پروسیڈنگ، اور اس میں بھی یہی کہا گیا ہے جیسے کہ بھی اس میں سمن کے لیے مدعا علیہ کو جو ہے وہ بلایا جائے گا، اور بیک وقت جو ہے نا وہ پروسیڈنگ بھی ہوگی۔ اس میں ایک لفافہ رجسٹری اور ساتھ ہی کوریئر کا بھی اب انہوں نے کر دیا ہے کہ کوریئر بھی دونوں سملٹینیسلی جو ہے نا ہوں گی، آپ کو وہ کرانا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد اگر مدعا علیہ حاضر ہو جاتا ہے تو اس سے بھی فوراً جو ہے وہ جواب دعویٰ مانگا جائے گا۔ جواب دعوے کے بعد فوراً ہی اس کو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ لسٹ آف لیگل آئرس وہ بھی داخل کرے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے جواب دعویٰ داخل کرنے کے بعد ایک پری ٹرائل کی پروسیڈنگ جو آرڈر 10 رول 2 میں سی پی سی میں ہے کہ یہ پری ٹرائل کی پروسیڈنگ، تو یہ پہلے بھی تھی لیکن پنجاب میں ایفیکٹو نہیں تھی۔ اب ذرا اس کو امینڈمنٹ میں زور دے کر تھوڑی سی اس میں ترامیم بھی کی گئی ہیں کہ بھی پری ٹرائل کی پروسیڈنگ یہ ہوتی ہے، جیسے وہاں فیملی میں یہ چلتا تھا کہ پری ٹرائل کنسائلیشن کی جو ہے نا وہ پیشی ہوتی تھی، لیکن یہاں کنسائلیشن نہیں ہوتی۔ پری ٹرائل میں یہ ہے کہ بھی اس سے پارٹیز سے یا اس کا کونسل جو ہے نا ان سے سوال جواب کیے جائیں گے، وہی جو ایڈمنسٹریٹو جج ہوگا وہی سوال جواب کرے گا، وہ دعوے کے متعلق سارا پوچھا جائے گا، ان کے یہ سارے سوالات کیے جائیں گے۔ تو موسٹلی پارٹیز سے کیا جاتا ہے، لیکن اگر پارٹیز آنیبل ہیں تو اس میں یہ دیا گیا ہے رول 3 میں آرڈر 10 رول 3 میں یہ بات دی گئی ہے کہ آپ جو ہے وہ ایز اے کونسل یا پلیڈر اس کا جو بھی ہوگا وہ جواب دے سکے گا ان چیزوں کا۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ بھی پری ٹرائل میں یہ بھی رکھ دیا گیا ہے کہ اگر اس پری ٹرائل میں کوئی فریق پیش نہیں ہوتا اور وہ جان بوجھ کر اس میں وہ یعنی فیل ہوتا ہے، پیش نہیں ہوتا، تو آرڈر 10 رول 4 میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کا دعویٰ خارج کر دیا جائے، یا اس کے اگینسٹ جو ہے وہ اگر مدعا علیہ ہے تو اس کا ڈیفینس بھی خارج ہو سکتا ہے اور دعویٰ ڈگری ہو جائے گا۔
تو یہ پری ٹرائل کی جو ہے نا پروسیڈنگ، اس کے بعد جو ہے وہ بھیج دے گا، ایک سوال نامہ دیا جائے گا آپ لوگوں کو۔ اب سوال نامے میں یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ہے نا جو آپ سے پری ٹرائل میں پوچھی گئی تھی، اور بھی سوال نامہ دونوں کو، مدعی کو بھی مدعا علیہ کو بھی سوال نامہ دیا جائے گا، اس میں وہی سارا کچھ ہوگا دعوے کے متعلق، وہ آپ ٹیک کریں گے۔ اور اس میں اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ مدعی نے کہا ہوگا وہ اس کو ایڈمٹ کرے گا یا ڈینائی کرے گا، اور اگر ایسی بات کہہ دیتا ہے، یعنی شہادت میں بعد میں، یعنی مدعی نے کوئی بات کی اور مدعا علیہ نے اس کو ڈینائی کر دیا، حالانکہ بات صحیح تھی، پھر جب بعد میں ایویڈنس کے ذریعے یہ ثابت ہو جائے گا ججمنٹ میں کہ جی اس نے یہ بات کو ایڈمٹ نہیں کیا تھا جبکہ صحیح بات تھی، تو ہیوی کاسٹ بھی اب لگائی جائے گی۔ یہ بات بھی اس میں نئی جو ترمیم سی پی سی میں ہوئی ہے اس میں یہ بات بھی کہی ہے کہ ہیوی کاسٹ لگائی جائے گی۔ اسی طرح مدعا علیہ کچھ کہہ دیتا ہے، پھر مدعی سے پوچھا جائے گا، پھر اس کو بھی وہ اگر ایڈمٹ نہیں کرتا، ڈینائی کرتا ہے، بعد میں ایویڈنس کے ذریعے ثابت ہو جاتی ہے، تو پھر مدعی کو بھی ہیوی کاسٹ لگ سکتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ ایشو فریم ہوں گے۔ ایشو فریم ہونے کے بعد جو ہے وہی ہے کہ اس میں جو ہے جواب دعویٰ، ایشو فریم ہونے کے بعد ایویڈنس کے لیے کہا جائے گا، لسٹ آف وٹنس اور پھر ایویڈنس۔ لسٹ آف وٹنس بھی جو ہے نا ود ان 7 days، یہ پہلے بھی قانون تھا کہ ود ان 7 days ہی داخل کرائی جاتی تھی، اور پھر ایویڈنس۔ اب اس میں یہ ہے کہ جب یہ ہے کہ ود ان 60 days کا پیریڈ کہا گیا ہے، اس کو 90 days میں اس کو کنکلوڈ کرے گی، اور پھر یہ ہے کہ بھی اس میں بعد میں جو ہے اینڈ پہ جب یہ کنکلوڈ ہو جائے گا تو پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں جو فائنل آرگومنٹس جو ہے وہ ریٹن دونوں کو آپ داخل کرنے کے پڑیں گے۔ پہلے یہ کمپلسری نہیں ہوتا تھا، کر سکتے تھے آپ لوگ لیکن کمپلسری نہیں ہوتا تھا۔ اب یہ ہے کہ آرگومنٹس آپ کو ریٹن داخل کرنا پڑیں گے۔ ہاں البتہ اس وقت ریٹن داخل کرنے کے بعد آپ تھوڑا سا اورل آرگومنٹس بھی کر سکتے ہیں، لیکن ریٹن آرگومنٹ ڈیسیژن کے بعد اب جو اجراء میں جو اہم چیزیں شامل کی گئی ہیں جو پہلے نہیں تھی، اور بڑی اچھی بات ہے اس میں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے کہ ڈگری کرنے کے فوراً بعد ہی وہی کورٹ اس اجراء کو بھی چلا دے گی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ابھی اجراء کے لیے علیحدہ ایگزیکیوشن کے لیے اپلیکیشن فائل کرنا پڑتی، مدعا علیہ کو بھی پھر سمن، پھر وہی نوٹس، اور پھر اس کی وہ طلبی ہوتی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہے، ڈگری کے فوراً بعد ہی ایگزیکیوشن کی کارروائی وہی ٹرائل کورٹ ہی چلا دے گی، اور اس کے بعد مدعا علیہ کو جو ہے وہ سمن کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ دوبارہ سمن کرے، نہیں، اسی کو حاضر ہی تصور کیا جائے گا۔ اور آبجیکشن پٹیشن بھی اگر اب مدعا علیہ شامل کرے گا تو اس میں اب اس کو یہ کہا جائے گا کہ اس کے اگینسٹ سیکیورٹی داخل کریں، یعنی اور وہی مدعیوں کو یہ کہا جائے گا یا تو پھر رقم داخل کریں یا سیکیورٹی، جیسے پہلے ہی سیکیورٹی، لیکن اب یہ کمپلسری ہو گئی ہے کہ ایگزیکیوشن میں وہ سیکیورٹی بھی اس کو داخل کرنا پڑے گی، تو پھر اس کے بعد اس کا آبجیکشن جو ہے وہ سنا جائے گا۔ تو اجراء کی کارروائی کافی اس میں جو ایمینڈمنٹ ہوئی ہے اس میں کافی مؤثر لگتی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ علیحدہ سے اپلیکیشن بھی فائل نہیں کرنا پڑے گی۔ تو یہ ایمینڈمنٹ ہیں جو نئی ایمینڈمنٹ آئی ہیں، کافی اس میں فاسٹ پروسیڈنگ کو بھی کہا گیا ہے، اور ایڈمنسٹریٹو جج کا جو ہے اضافہ ہوا ہے، اور پری ٹرائل کی جو ہے وہ پروسیڈنگ اس کو کمپلسری کیا گیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اب اس ٹرائل کورٹ پہ بھی بوجھ ذرا کم پڑے گا۔ جو پہلے یہ ہوتا تھا کہ پہلے جو آوازیں پڑتی تھی وہ ساری اسی کی ہوتی تھی کہ سمن ہوا ہے نہیں ہوا، یہ فلانا، اب ان سے بوجھ ہٹ کر اب ایڈمنسٹریٹو جج صرف یہی دیکھے گا کہ ان کی طلبی تک، جواب دعویٰ تک، ایشو فریم ہونے سے پہلے، اور وہ جو سوال نامہ جو دیا جائے گا دونوں کو وہ سارا مرتب کر کے پھر ٹرائل جج کو وہ بھیجے گا،
اور ٹرائل جج اس کو ٹرائل شروع کر دے گا. تو کافی حد تک اس میں بہتری آئی ہے. امید ہے آپ کو یہ نیو امینڈمنٹ سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا دوست وہ پوچھتے تھے کہ جی اس میں آپ جو بھی نئی ویڈیو ہے ہمیں میسج کر دیا کریں. یار ہر ایک کو میسج کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے, تو آپ ایسا کریں کہ یہ چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا آئیکن ہوتا ہے وہ دبائیں تو نوٹیفیکیشن یوٹیوب کی طرف سے آپ کو آتا رہے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.